أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. صدق اللہ العظیم. یہ سورۃ الزمر کی آیت نمبر 46, 47 اور 48 تین آیتیں آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے. پچھلی آیات میں یہ بات چل رہی تھی کہ اللہ کے علاوہ اس دنیا میں انسان اپنی سوچ اور عقل سے جتنے بھی مددگار یا سفارشی اپنے لیے چن لیتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ یہ میرے لیے قیامت کے دن فائدہ مند ثابت ہوں گے اور مجھے اللہ کے عذاب سے بچا لیں گے، باوجود اس کے کہ میرے پاس نہ ایمان ہے، نہ اعمال ہے، نہ اللہ کی رضامندی ہے، لیکن یہ افراد مجھے قیامت کے دن بچا لیں گے. اس کو کہا جاتا ہے شفاعت قہریہ یا شفاعت غالبہ، یعنی ایک زبردستی کا کام. یہ بات تو ہمارا ایمان عقیدہ ہے نا دوستو کہ قیامت کے دن اللہ پاک انبیاء علیہم السلام کو، صالحین کو، شہداء کو، علماء کو، نیک لوگوں کو یہ اجازت مرحمت فرمائیں گے کہ وہ دوسروں کے حق میں سفارش کر سکیں گے. یہ تو ہمارا عقیدہ ہے نا دوستو، سفارش یہ تو برحق ہے. اور سب سے بڑھ کر وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شفاعت ہے، ہم سب اس کے امیدوار طلبگار ہیں، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. لیکن یہ اللہ کی اذن اور اللہ کی اجازت پر موقوف ہے، اس کے بغیر نہیں ہو سکتا. یہ تو کفر کی سوچ ہے اور نعوذ باللہ ایک باطل تصور ہے کہ ایسے افراد یا ایسے بت یا ایسی چیزیں ہیں جو اللہ پر نعوذ باللہ زبردستی کر سکیں گے اور ہمیں اللہ پاک سے بچا لیں گے. تو ان چیزوں کی اللہ پاک نے نفی فرمائی. اور اہل ایمان کو اللہ سے جو تعلق رکھنا ہے اور اللہ کی ذات کے ساتھ جو ہمارے یقین کا ایک رشتہ ہے، اس کی کیفیت کیا ہونی چاہیے، آج کی آیات میں اللہ پاک نے اس کو بیان فرمایا. ان آیات کا ترجمہ ہے، قل اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، اللہم اے میرے اللہ، فاطر السماوات والارض جو پیدا کرنے والا ہے آسمانوں اور زمین کو، عالم الغیب والشہادہ جو جاننے والا ہے پوشیدہ کو بھی اور ظاہر کو بھی، انت تحکم بین عبادک آپ ہی فیصلہ فرمائیں گے اپنے بندوں کے درمیان، فیما کانوا فیہ یختلفون ان معاملات کا جس میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے. وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ اور اگر اس دن ان لوگوں کے لیے جنہوں نے دنیا میں ظلم کیا، ظلم سے مراد یاد رکھیں شرک ہے. ظلم سے مراد کیا ہے؟ شرک ہے. اس لیے کہ شرک ظلم عظیم ہے، سب سے بڑا ظلم ہے. جن لوگوں نے دنیا کے اندر ظلم کیا، قیامت کے دن وہ اپنی جان چھڑانے کے لیے وہ سب کچھ جو زمین میں ہے اور اس کے مثل اس کے ساتھ اور بھی وہ اپنی جان چھڑانے کے لیے فدیے میں دینا چاہیں گے. کہیں گے کاش ہمارے پاس جو کچھ ہے، دنیا کا جو کچھ ہے، یہ آج اللہ لے لے، بس ہماری جان چھوڑ دے، ہم بچ جائیں. کیوں؟ من سوء العذاب یوم القیامہ تاکہ قیامت کے دن کے اس بدترین عذاب سے بچ جائیں. لیکن اس سوچ کا کوئی فائدہ ان کو قیامت کے دن نہیں مل سکتا. وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ
اور ظاہر ہو جائے گا ان کے لیے اللہ کی طرف سے ایسا معاملہ جس کا ان کو گمان بھی نہیں ہوگا، وہ فیصلہ سامنے آ جائے گا۔ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا، اور ان پر ظاہر ہو جائے گا ان کے کیے ہوئے کرتوتوں کا وبال۔ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور وہ عذاب ان کو گھیر لے گا جس کا دنیا میں مذاق اڑایا کرتے تھے۔ تو یہ سب چیزیں جو آج دنیا میں ایک اختلاف کی شکل میں ہمارے سامنے کہ توحید کا انکار ہوتا ہے، حق کا انکار ہوتا ہے، ایمان کا انکار ہوتا ہے، اعمال کا انکار ہوتا ہے، اور دین کے تصورات کا مذاق اڑایا جاتا ہے، یہ ساری چیزیں آج دنیا کے اندر ہو رہی ہیں۔ اور بعض لوگوں کو ایسا لگتا ہے، بلکہ ایک بڑے طبقے کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہم دین اسلام کا اور دین کے شعائر کا، دین کے احکامات کا مذاق اڑا کے ہم شاید کچھ بن جائیں گے یا ہمیں دنیا مل جائے گی۔ یقیناً دنیا کے اسباب تو ان کو مل جائیں گے، لیکن آخرت میں جو اللہ کی پکڑ ان کے لیے تیار ہے اور اللہ کی سزا ان کے لیے تیار ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں ایسا ہوگا کہ ان کو گمان بھی نہیں ہوگا کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا، ایسی سخت پکڑ وہاں تیار۔ تو انسان اپنی حفاظت کرے دنیا میں، خدا نخواستہ ہمارے وجود سے، ہمارے عمل سے، ہماری کسی بات سے دین کے کسی بھی حکم کا، کسی بھی شاعر کا کہیں استہزاء لازم نہ آ جائے، کوئی مذاق لازم نہ آ جائے۔ آج دیکھیں نا، آج تو وہ دنیا ہے کہ جس میں یہ مذاق کرنا اور کسی کا مذاق اڑانا یہ بھی ایک فنکاری بن گئی۔ لوگ کہتے ہیں فلاں جو ہے وہ پرینک اسٹار ہے۔ اب دیکھیں نا، کتنے ایک تماشے کی بات ہے۔ پرینک کا آسان اور سیدھا مطلب ہے کہ جتنا آپ جھوٹ بولنے میں مہارت تامہ رکھتے ہیں۔ پرینک تو یہی ہوتا ہے کہ ایک آدمی بیٹھا ہے اور آپ نے آ کے اس سے کوئی نہ کوئی کہانی گڑھ لی کہ یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، آپ کے والد صاحب نے یہ کیا، بیٹے نے یہ کیا، اور آپ کو پتہ ہے یہ قانون بن گیا، وہ بن گیا۔ اب اس بیچارے کو گھما رہے ہیں، پریشان کر رہے ہیں، یا اس کو غصہ دلا رہے ہیں تاکہ کچھ بول دے، گالم گلوچ کر لیں۔ تو یہ 7-8 منٹ کا سب کچھ کرنے کے بعد اس سے کہتے ہیں بھئی آپ غصہ نہ ہو، میں آپ سے مذاق کر رہا تھا۔ ایسا ہی ہے نا، میں تو آپ سے مذاق کر رہا تھا۔ جب وہ نہیں مانتا تو کہتے ہیں وہ دیکھیں کیمرہ آپ کو دیکھ رہا ہے، کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، اور آپ تو جو ہے وہ سیلیبریٹی بن گئے، دنیا آپ کو دیکھ رہی ہے اس وقت۔ تو یہ پرینک اور یہ بالفاظ دیگر، یہ جھوٹ میں مہارت حاصل کرنا، یہ بھی آج کا ایک کمال بن گیا۔ جبکہ حدیث پاک میں صریح اور صحیح حدیث میں مذاق میں بھی جھوٹ بولنے سے منع کیا گیا کہ انسان جھوٹ مذاق میں بھی کسی سے نہ بولے، اور ایسا مذاق جس سے کسی کو ذہنی کوفت ہو، ذہنی تکلیف پہنچے، اس کو بھی حرام کیا گیا کہ ایک مسلمان پریشان ہو جائے اس سے۔ یہ سب چیزیں منع ہے، لیکن آج ہم اس رخ پہ چل پڑے کیونکہ اس کے ذریعے سے دنیا کمانے کے اسباب آسان ہو گئے۔ تو اب انسان صبح سے جائے رات تک محنت کرے، جو ایک حلال رزق کا تصور ہے دوستو۔ طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، کسب حلال کی طلب، دیکھیں جو لفظ استعمال ہوا نا وہ کیا ہے؟ طلب کا۔ علماء نے لکھا کہ یہ لفظ اشارہ کر رہا ہے کہ ایک مومن کی زندگی میں رزق حلال کے لیے بڑی فکر ہوگی، یہ کوشش کرے گا، بیٹھے بیٹھے نہیں ہوگا کہ یہ بٹن ادھر ادھر گھما دیے اور ناچ لیا، گا لیا، نعوذ باللہ گانا گا لیا اور کہے بس مجھے تیار پیسے میرے اکاؤنٹ میں آ جائیں۔ یہ اسلام کا تصور نہیں ہے دوستو۔ اسلام کے تصور میں تو طلب ہے، کوشش ہے، فکر ہے، محنت ہے، گھومنا پھرنا ہے، پسینہ بہانا ہے، تب جا کے رزق حلال کے فضائل ملتے ہیں دوستو۔ تو آج تو یہ گناہ کے راستے آسان کر دیے گئے، تو ان چیزوں سے آج اپنے آپ کو دور رکھنا ہے۔ چاہے دنیا کے اسباب ہمارے پاس کم ہو، دنیا کم ہو، لیکن انسان خدا نخواستہ کسی دین کے شاعر کے مذاق اڑانے کا مرتکب نہ بن جائے، اس گناہ کے اندر نہ آ جائے۔ 2-3 باتیں اس حدیث میں بڑی اہم ہے دوستو۔ ایک تو آپ کے سامنے آ گئی، دوسری بات یہ ہے کہ جو پہلی آیت ہے، آج کی جو پہلی آیت ہے، نمبر اس کا یاد رکھیے گا، سورۃ الزمر آیت نمبر 46۔
سورۃ الزمر ہے، پارہ نمبر 24 ہے، آیت نمبر 46 ہے، یاد رکھیں، بڑی اہم آیت ہے۔ حدیث پاک میں روایت ہے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ سے، فرماتے ہیں کہ میں ام المومنین عفیفہ کائنات سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا، اور میں نے امی جان سے عرض کی کہ آپ مجھے بتا سکتی ہیں کہ جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام رات کو تہجد کے لیے اٹھتے تھے تو آپ کے اٹھنے کی کیفیت کیا ہوتی تھی؟ دیکھیں اتنی طلب تھی صحابہ میں کہ ہم آپ علیہ السلام کے ایک ایک عمل کو سیکھ لیں، ہمیں اس کا اندازہ ہو جائے کہ آپ اٹھتے کیسے تھے، جاگتے کیسے تھے، وضو کیسے فرماتے تھے، کتنی رکعتیں پڑھتے تھے، کیا لوگ گزرے ہیں دوستوں۔ تو تہجد کے لیے آپ کیسے اٹھتے تھے؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام جب تہجد کے لیے رات کو بیدار ہوتے تو آپ کا معمول یہ تھا کہ آپ اٹھنے کے بعد سب سے پہلے اس آیت سے ابتدا فرماتے، جو میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ اس آیت کو ذہن میں رکھیں، اس لیے کہ بڑی اہم دعا ہے، اور اللہ ہم سب کو رات کے اٹھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تہجد کی بڑی اہم نماز ہے دوستو، تو یہ سنت بھی ہو۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا جب آپ اٹھتے تو آپ یہ دعا پڑھتے تھے، یا رب جبرائیل و میکائیل و اسرافیل، 3 فرشتوں کے نام، یا رب جبرائیل و میکائیل و اسرافیل، 3 جو مشہور فرشتے ہیں، پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام، پھر میکائیل علیہ السلام، پھر اسرافیل علیہ، حضرت اسرائیل علیہ السلام کا نام اس میں نہیں ہے۔ یا رب جبرائیل و میکائیل و اسرافیل یہ پہلے پڑھتے، اس کے بعد یہ جو آیت ہے اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادت انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون، قل اس میں سے ہٹا دیا ہے، سمجھ رہے ہیں دوستوں؟ یا رب جبرائیل و میکائیل و اسرافیل اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادت انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون، اہدنی، اب آگے تھوڑے سے الفاظ ہیں، اہدنی لما اختلف فیہ من الحق بإذنک انک تہدی من تشاء الی صراط مستقیم، اہدنی لما اختلف فیہ من الحق بإذنک انک تہدی من تشاء الی صراط مستقیم۔ یہ دعا آپ پہلے ایک دفعہ پڑھ لیتے، پھر وضو فرماتے، پھر تہجد کے نوافل پڑھتے تھے۔ بات سمجھ گئے دوستو؟ یہ ایک روایت ہو گئی، اس سے ایک سنت سامنے آ گئی کہ انسان جب تہجد کے لیے اٹھے تو کوشش یہ کرے کہ ہمیں یہ سارے الفاظ یاد ہو جائے، نہیں تو علماء نے لکھا کم سے کم اتنا حصہ کہ یا رب جبرائیل و میکائیل و اسرافیل اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون، یہ پڑھ لیں اور پھر تہجد کرو، تو ایک پوری سنت پہ عمل ہو جائے گا۔ ایک بات، دوسری اہم بات، تفسیر قرطبی، قرآن کریم کی بڑی اہم تفسیر ہے امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کی، اور اس امت کے بڑے انسان ہیں۔ انہوں نے روایت نقل کی مشہور تابعی حضرت سعید ابن جبیر رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے قرآن پاک کی ایک ایسی آیت کا علم ہے، حضرت سعید ابن جبیر فرما رہے ہیں مجھے قرآن کی ایک ایسی آیت کا علم ہے کہ جو بندہ اس آیت کو پڑھ کے اللہ سے جو دعا مانگتا ہے اللہ قبول فرماتا ہے۔ اب کتنی بڑی شان والی آیت ہوگی کہ اس آیت کو پڑھ کے بندہ جو دعا مانگے گا اللہ پاک رد نہیں فرمائیں گے، وہ دعا قبول ہوگی۔ تفسیر قرطبی، حضرت سعید ابن جبیر رحمۃ اللہ علیہ کی روایت۔ تو شاگردوں نے پوچھا کہ حضرت کون سی آیت ہے؟ تو یہی آیت نمبر 46 پڑھی سورۃ الزمر کی، اور قل ہٹا کر کے، بات سمجھ گئے؟ اللہم سے شروع کریں، اللہم فاطر السماوات والارض، سمجھ گئے دوستو؟ یہاں سے لے کر یختلفون تک پوری جو آیت ہے یہ ایک دفعہ پڑھ کے پھر انسان کے دل کی جو جائز خواہشات ہے، جو تمنائیں ہیں، جو آرزو ہے، ایمان عافیت سلامتی کی دعا ہے،
دنیا کے ساتھ ایمان سے جانا ہے، آخرت قبر کے عذاب سے بچنا ہے، آخرت میں اللہ کی رضامندی ہے، بلا حساب و کتاب جنت میں داخلہ ہے، جتنی دعائیں ہیں اللہ کے خزانوں میں تو کمی نہیں۔ تو یہ آیت انسان پڑھ لے، پھر اللہ پاک سے دعا مانگ لے، تو بھئی یہ تو ثابت ہوا کہ بھئی اس سے اللہ پاک خوش ہوتے ہیں، دعاؤں کو رد نہیں فرماتے۔ تو بھئی بڑی شان والی آیت ہے، اور انسان اس کے مانگنے کا اہتمام بھی کرے۔ بات سمجھ گئے دوست؟ دو باتیں ہو گئی۔ تیسری اہم بات یہاں پر انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون، فرمایا اے اللہ آپ وہ ذات ہیں جو بندوں کے درمیان فیصلہ فرمائیں گے ان چیزوں کا جس میں یہ بندے اختلاف کیا کرتے تھے۔ یعنی قیامت کے دن بہت ساری باتوں کے فیصلے ہونے ہیں جو دنیا میں حل نہیں ہو سکے۔ یہاں حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن کے اندر حضرت ربیع ابن خیثم رحمہ اللہ تعالی ایک بزرگ گزرے ہیں، ان کا واقعہ لکھا ہے کہ ایک شخص ان کے پاس آیا اور ان سے پوچھنے لگا ان معاملات کے بارے میں جو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مابین پیش آئے، اور پوچھا کہ آپ حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے متعلق کیا کہتے ہیں، ان کو کربلا میں شہید کیا گیا۔ یعنی آپ سمجھے کہ یہ جو مشاجرات صحابہ کہلاتے ہیں، مشاجرات کہا جاتا ہے اختلاف کو۔ بات سمجھ رہے ہیں دوستوں؟ بات کو سمجھیں، مشاجرات کہتے ہیں اختلاف کو، لیکن آپ اندازہ لگائیں کہ اس امت کو اتنا ادب سکھایا گیا کہ عام امتی اگر آپس میں لڑائی کر لے تو اس کو اختلاف کہا جائے گا، لیکن اگر صحابہ اکرام کے مابین اگر کوئی بات ہوئی تو اس کو ادب کی وجہ سے اختلاف بھی نہیں کہا گیا، اس کو مشاجرات کہا گیا کہ الفاظ میں بھی ادب ہو۔ خدا نخواستہ جیسے آج جمعے کے بیان میں بھی میں نے عرض کیا کہ ہم نہیں یہ فیصلہ کر سکتے آج ترازو لے کر کے جی یہ حق اور یہ ناحق، نعوذ باللہ، وہ سب کے لیے جنت کے وعدے ہو چکے ہیں، وہ سب کامیاب ہیں۔ تو اب بعض دفعہ انسان کیا کرتا ہے، اس کو ایک شوق ہوتا ہے مطالعے کا، کتابوں کے پڑھنے کا، اور یہ بات یاد رکھیں، ایک ضمنی بات عرض کروں کہ تاریخ کی جتنی کتابیں ہمارے ہاں دستیاب ہے یہ بہت خطرناک ہے، اس لیے کہ تاریخ کی کوئی سند نہیں ہوتی۔ چند ایک ایسی تاریخ کی کتابیں ہیں کہ جن کو علماء نے مستند کہا ہے، جیسے البدایہ والنہایہ ہے، اور یا اس طرح کی ہے، چند ایک ہے، اس میں بھی بہت ساری بات۔ لیکن یہ جو آپ جائیں نا اور مکتبوں میں یہ تاریخ فلاں ہے، یہ تاریخ یعقوبی ہے، تاریخ ابن خلکان ہے، ابن خلدون ہے، یہ تاریخ فلاں ہے، اور ہم ایک مطالعے کا ذوق بعض لوگ رکھتے ہیں، وہ لے آتے ہیں، اور تقریباً مورخین جو ہے یہ ذہنی طور پر دین سے زیادہ مناسبت نہیں رکھتے، جو رطب و یابس ٹھنڈا گرم مل گیا وہ لے کر کے تاریخ کا حصہ انہوں نے بنا دیا، اس لیے کہ حدیث کی طرح اس کی کوئی سند تو ہے نہیں۔ تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جب وہ واقعات لکھتے ہیں تو وہ یہ فرق بھی نہیں کرتے کہ طبقات کا فرق ہے، وہ والد کو، بیٹے کو، پوتے کو، سب کو ایک کیٹیگری میں چلا رہے ہوتے، جس کو ہماری زبان میں کہتے ہیں ایک لاٹھی سے انکھانا۔ تو لہٰذا جب وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو ذکر کرتے ہیں تو وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ کس مقام کے لوگ تھے، وہ کہتے ہیں ان کی بھی لڑائی ہوئی، ان کی لڑائی ہوئی، انہوں نے تلواریں چلائی، انہوں نے ایک دوسرے کو مارا۔ تو بجائے اس تاریخ اور تحقیق کے انسان بے ادبی کے میدان میں جا کے گر جاتا ہے۔ تو حضرت ربیع کے سامنے جب اس سائل نے پوچھا کہ حضرت اس بارے میں ہم کیا کریں جو مشاجرات کا باب ہے، تو انہوں نے یہ آیت کا ٹکڑا پڑھا، انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ۔ بہت ساری چیزوں کے فیصلے تو کون فرمائیں گے؟ اللہ پاک قیامت۔ اس میں اپنی زبان کو ملوث ہی مت کرو، مشغول ہی مت کرو اس بارے میں کہ اس میں کیا ہوا، جمل میں کیا ہوا، صفین میں کیا ہوا۔ آج امت میں اس فتنے کو پروان چڑھایا جاتا ہے، وہ باتیں جس کا نہ ایمان سے تعلق ہے، عقائد سے نہیں ہے، ضروریات دین سے نہیں ہے، قبر کے سوال و جواب سے نہیں ہے، حشر کے سوال و جواب سے نہیں ہے، وہ امت میں پھیلائے۔ امت ایمان سے جا رہی ہے، اس کی پرواہ نہیں، امت اعمال سے خالی ہو، اس کی پرواہ نہیں، لیکن ان کو یہ بتایا جائے کہ بھئی یہ کیا ہوا، کون کس کے مقابلے میں اترا۔ انہوں نے فرمایا ان چیزوں سے اپنی زبان کو آلودہ مت کرو،
بہت ساری باتیں اس دنیا میں ایسی ہیں جن کے فیصلے قیامت کے دن اللہ پاک خود فرما دیں. کیوں مشغول ہو جائیں ہم اس میں؟ آخری اور ایک اہم بات یہ کہ جو اگلی آیت ہے اس میں فرمایا وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ. قیامت کے دن اللہ ایسی چیزیں بھی ظاہر فرما دیں گے مجرمین کے سامنے کہ انہیں اس کا گمان نہیں ہوگا کہ ایسا بھی ہو جائے گا ہمارے ساتھ، لیکن ہو جائے گا. تو حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ جو بڑے بزرگ گزرے ہیں، ان کے سامنے جب آیت پڑھی گئی تو انہوں نے فرمایا کہ ریاکاری کرنے والے ہلاک ہو گئے، ریاکاری کرنے والے ہلاک ہو گئے. پھر فرمایا یہ آیت انہی لوگوں کے بارے میں ہے کہ جنہوں نے دنیا میں نیکی کے بہت سارے کام کیے ہوں گے لیکن اس کو صرف دکھلاوے کے لیے کیا ہوگا، لوگوں کو دکھانے کے لیے دکھلا دیا، اپنی تعریفیں سن لی اور دل نفس موٹا ہو گیا. اب کام نیکی کا تھا لیکن مقصد اخلاص اور رضا الہی نہیں تھا، ریاکاری تھی. تو فرمانے لگے جب یہ لوگ قیامت کے دن اللہ کے سامنے پہنچیں گے تو بڑے پر امید ہوں گے کہ بھئی ہمیں کیا کیا انعام ملتا ہے، لیکن سامنے سے کیا ہوگا، عذاب ان کی طرف آئے گا تو ان کو گمان بھی نہیں ہوگا کہ یہ کیا ہو گیا ہمارے ساتھ. تو اللہ پاک فرمائیں گے جو کچھ کیا تھا وہ تو ریاکاری تھی، اخلاص تو تھا نہیں، وہ عمل تو آج ہمارے پاس یہاں پہنچا ہی نہیں. اس لیے میرے عزیزوں دوستوں بزرگوں، انسان ایمان کی حفاظت کرے گا، اعمال کا اہتمام کرے گا اور اخلاص پر محنت کرے گا کہ میرا عمل خدا نخواستہ کسی ریاکاری کے زمرے کے اندر نہ چلا جائے. اس لیے بڑی احتیاط کی ضرورت ہے کہ جو بھی عمل ہو، بالخصوص وہ اعمال جس کا تعلق انسان کی انفرادی ذات سے ہے، جیسے ابھی تہجد کا تذکرہ ہوا، اسی طریقے سے صدقہ ہے، انفاق ہے، خرچ کرنا ہے، کسی کی خبرگیری کرنا ہے، کسی کا خیال رکھنا ہے، کسی سے جا کے اکیلے میں مل کر اس کو کسی گناہ سے روکنا ہے. ساری باتیں اس میں انسان اخلاص کی بڑی نگرانی کرے. ایسا نہ ہو کہ عمل ہو گیا آ کے سب مجمع کو بتا دیا کہ جی میں تو ایک ہفتہ ہو گیا ہے اور رات کو 3 بجے اٹھ جاتا ہوں، اس لیے آج کل میری آنکھیں لال ہوتی ہیں. انسان کمزور ہے نا، شیطان کہاں سے مارتا ہے پتہ بھی نہیں چلتا بعض دفعہ. تو جب 6 7 8 10 دن گزر جاتے ہیں اور ہم ہیں کمزور، اب کسی نے پوچھا نہیں کہ بھئی آپ رات کے معمولات کیسے ہیں، نفلی روزے چل رہے نہیں چل رہے، اندر سے وہ نفس بے چین کر رہا ہوتا ہے کہ 1 2 4 کو تو بتا دو، پتہ تو چل جائے کہ میں بھی شیخ ہوں. تو کسی نہ کسی حیلے بہانے سے گھما پھرا کے ہم اس کا اظہار کر دیتے ہیں، عمل چلا گیا. اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرما. جس طرح ہر ہفتے مستورات کی اصلاحی مجلس ہوتی ہے، انشاءاللہ کل بھی صبح 11 بجے سے 11:30 بجے تک مستورات کی اصلاحی مجلس ہوگی، اور عصر کے بعد انشاءاللہ مختصر بیان اور ذکر کی مجلس ہوگی. اسی طرح ہمارے ہاں ماشاءاللہ جماعت بھی آئی ہوئی ہے، ساتھی ان کے ساتھ بھی جڑیں، نصرت کریں، گشت کرائیں. اللہ کریم ہم سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرما. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام. ایک ساتھی کے والد صاحب بیمار ہے، دعا فرمائے اللہ پاک ان کو شفاء کاملہ عاجل نصیب فرمائے. جتنے بیمار گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہیں، جن امراض میں مبتلا ہیں، مسجد کے جتنے بزرگ احباب نمازی بیمار ہیں، اللہ سب کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ. السلام.